کر رہا ہے جی، بچے بڑے خوش ہیں۔ اب آپ ہاتھی وینڈ والے اگر آپ ان کے پچھلے 2 مہینوں کو دیکھیں، کل میں نے ایک فیس بک پر ایک پوسٹ پڑھی، وہ کسی ہاتھی وینڈ کے بچے نے لگائی ہوئی تھی، اور اس کے اندر اس نے جو پوسٹ لگائی اس کے اندر قبلہ قاری مقبول صاحب بیٹھے تھے اور بابے ارد گرد کلاس لگائے ہوئے تھے۔ کتنا بخت والا ہے انسان جس کی آخری زندگی کے لمحات بھی اس حال میں گزرے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی امت کو اللہ کا قرآن سکھاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ احباب، عزت والی یہی چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے دل کہتا ہے کہ اللہ کے حضور میں بھی ان کو وہ مقام رفعت نصیب ہوا ہوگا۔ ان کی دعا کیا کریں، جو نیکی کرتا نظر آئے نا اس کے لیے بس یہ دعا کر دیا کریں کہ اللہ اس کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب یہ بات ایک اور بات ذہن میں رکھیں، انبیاء معصوم ہیں، انبیاء آل بیت اور صحابہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں۔ عصمت کا عقیدہ صرف انبیاء تک، اس کے بعد کوئی معصوم نہیں۔ اس کے بعد جو اولیاء ہیں ان کے متعلق عقائد کی آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ان کے متعلق بھی ہے کہ ولی کون ہوتا ہے، جو کبائر سے اجتناب کرے اور صغائر پر اصرار نہ کرے۔ گناہ صغیرہ اس سے سرزد ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں، اس سے وہ رجوع کر لیتا ہے۔ تو یہ معیار نہ رکھیں کہ کبھی انہوں نے کوئی سخت کہا، کسی نے کیا کہا، اوورال کسی بندے کی زندگی دیکھیں۔ ہم مشتاق حسنی صاحب کے والد کے جنازہ کے اندر بھی شریک ہوئے، میں نے وہاں پر بھی یہی ایک بات جنازہ کے وقت کھڑے ہو کر کہ کتنا بخت والا ہے یہ انسان کہ ہم اگر 10 دن تکبیر اولیٰ سے عام بندے نماز پڑھ لینا اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور کتنا بخت والا ہے وہ انسان جو ساری زندگی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ یہ آپ کے امام کو، آپ کے قراء حضرات کو یہ حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی محبتوں کے اندر یہ آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے، یہ حفاظ، یہ مدرسین، یہ اساتذہ آپ سے اور کچھ بھی تقاضا نہیں کر رہے ہوتے، بس کتنی ساری ہی آپ سے گزارش ہے، یہ آپ کی محبتیں چاہتے ہیں اور دنیا سے جانے کے بعد آپ کی دعائیں چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ انہوں نے جو کام کیا سینکڑوں کی تعداد میں ان کے پاس پڑھنے والے حفاظ ہیں، وہ باقاعدہ اہتمام کریں نہ کریں، جب ان کی زبان سے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا رہے گا، قاری مقبول احمد قریشی صاحب کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ اور ان کے لیے ایک اور بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ الحمدللہ تعالی انہوں نے اپنے بچوں کو خود حافظ بھی بنایا ہے، اور ماشاءاللہ علامہ ضیاء الکرم قریشی صاحب ایک اچھے مستند عالم دین بھی۔ انشاءاللہ طرف سے اجر و ثواب، اللہ ہم سب کو ایسی خیر کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب ملتمس ساڑھے سرگودہ تو تشریف لے آئے مہمان حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشرف صاحب چشتی، آپ تشریف لے آنا اپنے خیالات کا اظہار فرمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جناب حضرت علامہ مولانا محمد اشرف چشتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پیاری روحانی، قرآنی، ایمانی، وجدانی، لاسانی یہ محفل پاک ہے جس کے اندر عظیم
عظیم ترین ہستیاں موجود نے، حفاظ کرام، علماء کرام، پیران عظام، سادات کرام، ماشاءاللہ گزارش کراں گا جڑے دوست آئے نے بیٹھے نے جنہاں کول کو ٹوپی رومال کپڑا ہے ادب نال عرض کراں گا کہ اپنے سر تے کر لو۔ ایسیاں محافل نے جنہاں دے متعلق اسنان کریمین دے نانا جان نے فرمایا کہ ہوم الجلساء لا یشکا جلیسو، اگر کوئی بدبخت بھی ایسی نوری محفل چ آ جائے تو اللہ انہوں بدبخت نہیں رہنے دیندا، انہوں خوشبخت فرما دیندا ہے۔ میرے حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر حفلے دے اندر خطابات دے اندر فرماندے سن کہ دل ایک برتن ہے، دل ایک برتن ہے۔ ایدی مثال اس طرح ہے، بارش ہو رہی ہوئے، چھوٹا جا پیالہ چائے والا کپ سیدھا رکھو، قطرہ قطرہ گرنا ہے، تھوڑی دیر تو بعد وہ بھریا جائے گا۔ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کے نور کی بارش ہوتی ہے، پانی دی نہیں نور دی بارش۔ تے دل دا چھوٹا جہی پانڈا ہے جے کدی سیدھا رکھ لو تے قطرہ قطرہ نور دا گرے گا، محفل ختم ہوئے گی، دل عشق مصطفیٰ نال بھریا جائے گا۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ میں جدوں قبلہ حضور پیر طریقت رابر شریعت قبلہ پیر محمد انور قریشی الہاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پھیرا شریف آخری سال دے اندر سن، اس ویلے میں داخل ہویا سا تے کوئی تھوڑا جا میں اتھے پڑھیا ہے، آپ میں نال لے جاندے سن کیونکہ میں درس حصہ تو چھوٹا سا تے میرے تے انہاں بڑا ترس ہوندا سی۔ قبلہ نوری صاحب مینوں مارن لگے آندے سن تو ہے نکو جہاں تے ماریے کتے، چھوٹا جیسا بالکل۔ آپ راجے والے پیر محمد انور شاہ صاحب دے کول عرساں تے جاندے، میں نال لے جاندے، میں آپ دا تھیلا چک لیندا سا، میں نعت پڑھدا اس تے آپ خطاب فرماندے۔ ہن اتنی عظیم ہستیاں ہر حوالے نال میرے تو بہتر نے، من آنم کے من دانا، تے انہاں دے اندر میری تقریر برکہ میں تھوڑی جی حاضری لوانا مقصود ہے، کیونکہ میں نکیا ہوندیاں تو اس حوالے تقریر دے حوالے چ ذرا شرم تو دور سا۔ حفلہ ہویا جمعرات نو، ہو سکتا ہے قبلہ قریشی صاحب بھی اس محفل موجود ہون، میری استاداں ڈیوٹی لائی وتیرو تو چھوٹو تقریر کردے ہیں فتح دین چشتی صاحب دی طرف سے، اس ویلے میں وہ طرح لاندا سا تے اج پیر صاحب وچ ہونا ہے، استاد سارے موجود نے، جمعرات دا دن ہے، گھر جانا ہے، ایک ایک دو دو طالب علم ہر کلاس دے حفلے شامل ہوندے سن۔ آج بھائی بڑا تو بے شرم ہو کے تقریر کرنی ہے بھائی، یعنی شرمانا نہیں پیر صاحب تو، طرد بھی لانی ہے تے تقریر بھی پنجابی چ کرنی ہے تے طرد بھی فتح دین چشتی صاحب والی لانی ہے۔ وہ ماشاءاللہ پھر میں اپنی ڈیوٹی دیتی، ڈیوٹی دے کے ماشاءاللہ جی اہلا و سہلا مرحبا سب بسم اللہ جی آیاں نو، ہر مہمان ساڈے واسطے مہمان خصوصی ہے۔ تو تقریر تو بعد قبلہ پیر صاحب نے میرا متھا چومیا، حضور ضیاء الامت غریب نواز نے میں مسکین دا متھا چومیا تے فرمایا ترنا ہی نہ لاندا رمی، کچھ پڑھیا بھی کر۔ ماشاءاللہ جڑے جڑے پڑھے نے ویکھو اج ماشاءاللہ استاد العلماء، اور آج دی حاضری اے قبلہ حافظ صاحب میرے کلاس فیلو رہے نے بیرا شریف، استاد العلماء استاد الحفاظ حضرت قبلہ قاری مقبول احمد صاحب قریشی ہاشمی، یہ میرے کلاس فیلو بھی نے، بعد جی ملاقات ہوئی ہے، بارکہ تھوڑی جی توجہ کرنی ہے، میں صرف حاضری لوانی ہے۔ میرے کریم آقا لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی تو اڈے چاہے بندہ جیڑا چاند ہے وہ میں نو جاگ دیاں یا نبی پاک دی زیارت ہوئے، نہیں سبحان اللہ ڈگری میں میسج کر چھڑے ہو، بول چھڑو جی آئی گئے ہوتے علماء دے ہر حوالے نال میرے نال بہتر نہیں، پر تہاڈی جان تے تے میں کلا بھی بڑا ہاں، آکھو سبحان اللہ۔ کتنے کتنے عظیم تقریراں ہو رہی ہیں، لوگ بول رہے ہیں، تسی یہ سوچ رہے ہو پتہ نہیں سبحان اللہ آکھیے کہ نہ آکھیے۔ میرے حضور ضیاء الامت
1988 اج دھمی دے ویلے میں ضیاء النبی شریف کھولی، اللہ تعالیٰ بھی اس ویلے اٹھن دی توفیق عطا فرمائے، تو پڑھیا 1988 دھمی دا ویلا، سرکار دا روضہ مبارک، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نبی پاک دیاں قدماں دے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں لے جائے، ایڈی ڈیلی شامین نال تے بندہ ایئرپورٹ تے نہیں اپڑدا، تے تو سا مدینے جانا ہے بھائی، اللہ تو انہوں لے جائے تے تو انہوں رابڑ جاگن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو آپ کتھے کھڑے نے؟ ادب گاہے سزیر آسمان، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آیا جنید و با یزیدی جان۔ اتے کھڑے نے میرے حضور ضیاء الامت تے رمضان دا مہینہ ہے، سہری دا ویلا ہے، آمنہ دے لال دی بارگاہ درود و سلام کیویں پیش کر رہے ہیں؟ توجہ بھائی، آپ نے سب تو پہلے پڑھیا الحمدللہ دو باری، الحمدللہ، پھر دو باری پڑھیا والشکر للہ، والشکر للہ، پھر دو باری آکھیا سبحان اللہ۔ روضہ رسول دے ادب ہے نا، طریقہ صلاۃ والسلام پڑھن دا، بارگاہ مصطفیٰ دی حاضری ہے، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر 3 مرتبہ آپ نے پڑھیا اللہ اکبر، اللہ آنکھوں کا ملا، اللہ اللہ، تھوڑا جا اندروں بولے کرو، ایسا کی گلا چھاڑ دے ہو، یہ بڑی دنیا پھر دی ہے۔ آپ نے کی پڑھیا 3 باری اللہ، پھر میرے حضور ضیاء الامت بولے آمنہ دی لال دی بارگاہ دے اندر، حسین دے نانا دی بارگاہ، صلاۃ و سلام کیویں پڑھ رہے نے سنو۔ میرے حضور ضیاء الامت دے غلاموں، شاگردوں، پیار کرن والیو، کملی والے دے غلاماں نال پیار کرن والیو، مہماناں دی خدمت کرن والیو، آپ نے پڑھیا صلاۃ و سلام علیکا قرۃ عیون مشتاق، خدا دی قسم ترجمے تک کدے تسی غور کرو، آکھیا الصلاۃ والسلام علیکا یا، ٹھنڈ کنہاں دی؟ انہاں اکھیاں دی سونیاں جڑے تواڈے مشتاق نے۔ پھر میرے حضور ضیاء الامت اگے بھی پڑھ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیکا یا رحمت للعالمین، اگے حضور ضیاء الامت پڑھ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیکا یا خاتم النبیین۔ اللہ دی قسم ہے تواڈے سبحان اللہ دا سواد ہی نہیں آ رہا، بولو کہہ چھڑو سبحان اللہ۔ اگے میرے حضور ضیاء الامت بارگاہ رسالت دے اندر، زہرا پاک دے بابا دی بارگاہ، اللہ دے حبیب دا در، اللہ دے ماہی دا گھر، میرے حضور ضیاء الامت کی پڑھ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیکا یا شفیع المذنبین۔ ہن کچھ بولے ہو جو گزارا ہویا ہے، جی میں گورنمنٹ ہے تھوڑا جا تیل سستا کر کے نا تے ڈنڈورا پیٹ چھڑیا، بس سستا ہو گیا، سستا تے تاں ہونا ہے جو 150 تے لیاؤ تے سبحان اللہ دی آواز تے تاں ہونی ہے جو مسجد گونجنی ہے۔ اجے تے سوچ رہے ہو، سوچن والے پیچھے رہ جاندے نے، گویا حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آمنہ دے لال دی
بارگاہ چ کھڑے ہو کے کہہ رہے کھلے بوہے ویکھ کے آقا تیرے دیوارے آ گئے سن غماں دیا مہرماں اج درداں دے مارے آ گئے یا رسول اللہ حاضر ہیں تیری سرکار میں توجہ ہے اج جس جنہاں دے اشالے ثواب واسطے سی آیا نا میں نہیں کہندا بھئی یا اللہ انہاں نوں بخش میں ایک سادہ جا جٹ جا مولوی ہاں میں کہاں گا یا اللہ او دے صدقے سانو بخش او سسی دے صدقے میرے نبی پاک نے فرمایا کیڑا بندہ چاہندا ہے بھئی جاگدیاں مینوں نبی پاک دی زیارت ہوے دیکھو نا تاجدار گولڈا دا خواب مشہور ہے نا ویسے دیا سرکار چاون تے ایک ہستی وہ بھی گزری ہے جنوں 75 واری جاگدے ہوئے میرے نبی پاک دی زیارت ہوئی او تاں تے ساڈے اعلی حضرت کہہ رہے نے نا تو زندہ ہے واللہ واللہ باللہ تلا تریوی عربی دیاں قسماں نے میں بھی بے رشی پڑھدا رہیا تھوڑا یہ ہے وضاحت وچوں میں تھوڑا جہا نس گیا اس لیکن جو کچھ پڑھیا ہے میں 2 سال قاضی محمد ایوب صاحب رحمت اللہ علیہ دی مجھے نو پٹھے بھی پائے نے مولانا حنیف صاحب بیٹھے ہیں انہاں دے پتریر سن خضر حیات واسوال دے اساں 2 بندیاں 2 بھراواں نے 2 سال قاضی صاحب دی ڈیگر والے وانا لے جانا پٹھے وڈ کے لیاونے میں کہنا وا اللہ دی قسم میں ممبر رسول تے کھڑیا وا مینوں جو کچھ فائدہ ہویا استاداں دی خدمت دی وجہ تو ہویا استاداں دی خدمت ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد عرض کر رہے ہیں تاجدار گولڈا دا تسا سنیا ہے نبی پاک دی زیارت ہوئی آپ رو کے کہہ رہے نے مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی اور کالی زلف تے اکھ کالی زلف تے دعا کرو اکھ لگے تے سونے دی زیارت ہو جائے اسی سویے تے قسمت جاگ پوے زہرا دے بابے دی زیارت نصیب ہو جائے آکھو آمین مکھ چند بدر شانی متھے چمک دی لاٹ نورانی او کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہمت بھریا سبحان اللہ یو سبحان اللہ جی تسی اولی اولی آندے پے کہہ دیو سبحان اللہ دیکھو نا اللہ نماز شروع کرائیے تو فرمایا سبحانک اللہم تے جے جو اڑے ہیں تے اللہ فرمان دے آگ سبحان ربی العظیم جے سجدے جے پہ گیا تے آگ سبحان ربی ال تے پھر بھی سن 5-10 منٹ وہ سپرے لے کے نا گن والی تے تانوں سپرے کرنی پوندی ہے پہلے تواڈے بیرنگ جڑے انہاں جو گریس دینی پیندی ہے سبحان اللہ آکھن واسطے آگ چھڈو سبحان اللہ آؤ میرے دوستو اس مقام تے آن والے کتنے استاد العلماء کتنے پیرانی عظام انہوں ٹیسٹ کرن دی لوڑ نہیں ہے یہ ٹیسٹڈ شدہ نے انہاں دی حضور دیال امت نگاہ کرم انہاں دی اتے میرے حضور میرے استادی المکرم حضرت علامہ نوری صاحب رحمت اللہ علیہ دی نگاہ انہاں دے اتے اللہ دے ولیاں دی نگاہ ہوئے اتے سبحان اللہ تو نہیں جھگنا چاہیے میرے پیر صاحب بول کے کی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے گوٹھ والے بھی آکھو سبحان اللہ تے اے والے
کہ میں بڑا سادہ جا بندہ نا تے جل ولڑیاں بھی کسے مار جانا یہ بڑے سیانے ہوندے ہیں ایک گٹھ والے ایک باری سبحان اللہ آندے ہیں او ساہ کڈ لیندے ہیں او ایک باری آکھن گے انہاں ساہ کڈ لینا ہے تے میرے جا جٹ جا مولوی ہوئے تے ساہ میں نہیں کڈن دیندا ساہ نکل سکدا ہے اسرائیل آ جائے لیکن اونج ساہ کڈنا میرے نال مل کے کہہ لو سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتھے مہر علی کتھے مہر علی او کتھے مہر علی جدو کملی والے دی یاد تڑپائی تاجدار گوڑا کی پہ کہنے لے میری علی شاہ تو کون بیچارہ وہ نپٹ لاشتے آگن ہارا سر تے چاکے اے باندہ بھارا تے لاویں پریتا شاہانال کتھے میری علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑی خواب تے جاگ دے ہیں بھی ایک اسیو گزری جنہوں 75 دفعہ آمنہ دلال جاگ دے ہیں زیارت کرائیے تو اللہ حضرت نے انجھے تو نہیں آکھا میں نے قسم ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ایک عرض کر کے اجازت حافظ صاحب بزرگان دی اولاد نے میں نکڑو جیسا دیا ہوں سا میں قبلہ حضور قریش صاحب دے ابا جی دی زیارت کیتی ہے حکمت بھی فرمان دے سن تے بندے درویش سن او پھر جڑی پھکی کٹ دے نے اللہ دی ضرب لا کے او جڑی سو دی سی رب اونوں بھی سونا بنا چھڑ دایا یہ ساڈے بزرگاں دا وتیرہ رہا ہے کہ حکیم بھی سن پھر قبلہ حافظ صاحب نال پڑھیا پھر انہاں دی اگوں جی اللہ نے نسل اگوں ٹوری ذرا توجہ کرو پنجابی پیش کر رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی 6 سال عمر سی مقامی ابوے نہ مکہ نہ مدینہ نہ نانکے نہ دادکے تے پردیس دا عالم ہے سلطان العارفین فرمانے نے چڑھ وے چنا تو کر روشنائی تیرا ذکر کریں لے تارے شالا پردیسی کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تھی حضور دی امی جان آخری وقت ماں سرکار دی امی جان دا آخری وقت آ گیا اس طرح سمجھو حضور دی امی نے اپنے 6 سال دے پتر محمد عربی نے جفا پا لیا اکھاں جو اتھرو ماں بھی رو رہی ہے پتر نبیان دا سردار بھی رو رہا ہے میاں صاحب فرمانے نے جنہ دے لال پیارے وچھڑن جنہ دے لال پیارے وچھڑن تے کون روے موڑے تھوڑا اے روگاں وچوں روگ محمد تے جس دئی نام وچھوڑا جڑا سرکار دی امی جان نے آخر تے جملہ فرمایا او عرض کر کے پھر میری تقریر ختم نبی پاک دی امی جان نے محمد عربی نو سینے نہ لا لیا میں آج صبح بھی ضیاء النبی شریف دا تقریباً 4:15 دا ٹائم سی بولے آلیا کر رہا سا اور میں جنہوں کھولی ہے نا ضیاء النبی شریف اتھے وہ لکھے آسی کہ حضور دی امی جان حضور نو جپی پا لئی توجہ ہے آخری وقت آپ دی زبان مبارک چو نکلیا کہ ہر نوی شے پرانی ہو جانی ہے جو دنیا تے ہے انہیں چھڑ جانا ہے انی میتتن و ذکری باق انی ولد تو توہرا آپ فرما دیا نے
اے ام ایمن یاد رکھنا ہر شے ٹر جانی ہے، کوئی ایتھے نہیں رہ جانا، لیکن یاد رکھنا کہ میں آمنہ دا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا۔ انہاں آکھیا تسی تے جا رہے ہو، تہاڈا ذکر کیویں باقی رہے گا؟ آپ نے فرمایا انی ولدت طہرا، میں پاک بیٹا محمد عربی جمیا ہے، میری گود دے اندر محمد مصطفیٰ آئے نے، پاک آئے نے۔ دیکھو جنہاں دا اللہ ذکر اگے جاری کرنا ہوئے نا، انہاں دی اولاد دے اندر بھی اللہ پاک ہستیاں پیدا کر دینا، پاک۔ تے ماشاءاللہ چھوٹا جا میرا ویر ہے، میرا بھتیجا ہی لگتا ہے، بیٹا بھی اللہ انہوں ہور دے علم دے اندر، عمل دے اندر، روحانیت دے اندر، اللہ انہوں دے فیض دے اندر، اور میرے حضور دے آل امت پیر محمد کرم شاہ صاحب دا چھوٹا جا فیض نہیں ہے۔ ایتھے ویکھو، پاکستان ویکھو، یورپ دے اندر ویکھو، امریکہ دے اندر ویکھو، کس جگہ دے چلے جاؤ گے اللہ دے فضل و کرم نال اگر علمی شخصیت نظر آئے گی، وہ میرے حضور دے آل امت دے درس دے پڑھن والے وہ غلامان رسول نظر آن گے جڑے صبح و شام قرآن کریم دی عرض کر رہا سا زندہ زیارت۔ میرا وعدہ رہ جانا سی بس 2 منٹ، میں تے پہلے ہاتھ جوڑے نے قریش صاحب اگے، کتھے میں، کتھے علم، کتھے فضل، کتھے کتنا کوئی نظام ہے، کیوں وہ پھر آخرکار اسی چلے بھی جدو شروع ہو جائیے تو وہ جان بھی نہیں چھڑ دے، میں چھڑن لگا تھوڑی پریشان نہ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تواڈے چ بندہ چاہندا ہے کہ جاگدے ہو یا سانو نبی پاک دی زیارت ہوے، تہاڈا دل کردا ہے، وہ کردا جے دل، پر کرنی تسا کوئی نہیں، کیونکہ بابا بلے شاہ صاحب فرما گئے سن کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، لٹ کے مال یتیماں دا بھیج مسیتے جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں ہی سیتی جاندے ہو، تے فرض بلائی بیٹھے ہو نفلاں ہی نیتی جاندے ہو، دسو تے صحیح کچھ بلے نو کی کیتی جاندے ہو؟ حضور نے فرمایا من زار القرآن فکانما زارنی، جو چاہتا ہے کہ میں محمد عربی کی جاگتی ہوئے زیارت کرے، وہ قرآن کھول کر صرف قرآن کی زیارت کر لے، اسے ایسے سبق ثواب ملے گا جیسے اس نے میری زیارت کی۔ یہ حدیث پاک بڑی ترکڑی جے، پیشی دی نماز پڑھو، قرآن نہیں پڑھے تو قرآن کھول کے صرف زیارت کرو، انجے سمجھو میں نبی پاک دی زیارت۔ پیشی دیگری شامی سوتے جڑے پڑھے ہو انہاں دے واسطے سرکار فرمایا من شاء فلیحدث ربا فلیقرأ القرآن، جڑا چاہندا ہے میں رب نال گلاں کراں وہ قرآن چا کھولے تلاوت شروع چا کرے، انجے سمجھے میں اپنے رب نال گلاں پیا کردا واں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ملتمس استاذی المکرم و استاذ العلماء ترجمان دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف اور ترجمان آستانہ عالیہ امیر السالکین بھیرا شریف، خطیب آستانہ عالیہ امیر السالکین بھیرا شریف، استاذی المکرم و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب، آپ تشریف لے آون اور اپنے ملفوظات عالیہ دے نال ساڈے قلوب و اذہان نو منور فرمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ تمام احباب ایک دفعہ درود پاک بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ لائق صد عزت و تکریم زینت مسند صدارت حضرت قبلہ استاذ العلماء علامہ پیر محمد انور قریشی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور اس خاندان کے جملہ افراد جلوہ فرما ہیں، سب سے پہلے میں حضور قبلہ
امین حسن کرم جانشین حضور ضیاء الامت دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ کی جانب سے اور جمیع خانوادہ حضور ضیاء الامت کی جانب سے تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں کہ حضرت قبلہ حافظ مقبول احمد قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر اور حشر کی منزلیں آسان فرمائے، اور ان کے بچوں کو اور ان کے پورے خاندان کو مزید عزتیں اور عظمتیں نصیب فرمائے۔ حضور قبلہ حضرت صاحب جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مصر کے سفر پر تھے، آپ وہاں سے تشریف لائے اور گزشتہ 2-3 دن سے صحت کافی ناساز ہے۔ آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضور غریب نواز کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے، اور آپ کے فیضان کو اللہ تعالیٰ مزید دو بالا فرمائے، اور حضور ضیاء الامت کا یہ فیضان جو آج یہاں نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ، یہ قبلہ قریشی صاحب آپ کے خاندان اور آپ کی جو قبلہ حضرت ضیاء الامت سے قلبی وابستگی ہے، جو محبت ہے، جو وفا ہے، اس کا ثمر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پورے خاندان کو علم و عمل کے ساتھ ایسے نوازا ہے کہ اب صرف قریشی صاحب نہیں بلکہ ان کے پورے خاندان میں جہاں بھی نظر ڈالیں تو کہیں حافظ قرآن نظر آتا ہے، کہیں عالم نظر آتا ہے، کہیں مبلغ دین نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس خاندان پہ اسی طرح مزید جو ہے وہ اپنی فضل و کرم کا سایہ فرمائے۔ حضرت حافظ مقبول احمد صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ میری بھی محبت کا بڑا سلسلہ رہا، ان کی شفقتیں رہیں، اور کچھ عرصہ ان کو قریب سے دیکھنے کا اس وقت موقع ملا جب وہ ہمارے علاقے میں روال ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک مدرسہ ہے ابراہیم بن محمد انسٹیٹیوٹ، وہاں پہ کچھ عرصہ حفظ قرآن پاک کی کلاس پڑھاتے رہے، اور جس محنت اور لگن سے وہ پڑھاتے تھے اور مسجد کے ساتھ جو ان کا شغف تھا، یہ دو چیزیں میں نے ان کے اندر دیکھی کہ ایک تو مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا اور اس میں خود لگ جانا کہ اللہ کا گھر صاف ہونا چاہیے، کوئی اور نہیں کر رہا تو خود اٹھ کے شروع ہو جانا اور اس میں جھاڑو دینا، اور پھر اپنے طلباء کی اسی پہ تربیت کرنا اور ان کو پورا وقت دینا۔ یہ ان کی شخصیت کا خاصہ تھا کہ جو انہوں نے ساری زندگی حفاظ کرام تیار کی۔ تو اب گفتگو کا وقت نہیں ہے، میں انہی دو خاصیتوں کے اوپر 2 احادیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث حضرت ام محجن رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ یہ ایک خاتون تھی اور ان کا کام یہ تھا کہ یہ مسجد نبوی شریف میں ہر جمعے کے دن آ کے حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، اور صبح 11 بجے تک پوری مسجد کو صاف کر دیتی، اس میں کھجور کے جو پتے گرتے، جو گرد ہوتی، اس سب کو جمع کر کے لے جاتی اور ساری مسجد صاف ہو جاتی۔ حضور تشریف لاتے، جمعے کی نماز کی امامت فرماتے اور صحابہ کرام جمعہ ادا کرتے۔ تو کہتے ہیں سردیوں اور جاڑے کا موسم تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ تشریف لے گئے، پیچھے سے وہ بوڑھی مسجد کو صاف کرنے والی خاتون اس دنیا سے چلی گئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ صحابہ کرام نے مناسب سمجھا کہ رات کا وقت ہے اور لمبی رات ہے اور سرکار دو عالم آئیں گے، آپ کو سردی میں تکلیف ہوگی، تو ہم انتظار نہیں کرتے۔ تکفین ہوئی، ان کو غسل دیا گیا، تیار کیا گیا، اور پھر رات کو ہی اندھیرے میں ان کا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا گیا۔ جب اگلے دن حضور تشریف لائے تو سرکار کو بتایا گیا وہ مائی اور بوڑھی جو آپ کی مسجد کو صاف کرتی تھی وہ فوت ہو گئی، وصال کر گئی، ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ حضور جلال میں آ گئے، فرمایا تم نے میرا انتظار کیوں نہ کیا؟ میں خود اس کا جنازہ پڑھاتا، میں خود اس کی تدفین میں شامل ہوتا اور میں اس کے لیے دعائیں کرتا۔ فرمایا اب میں گھر نہیں جاؤں گا، مجھے پہلے اس کی قبر پہ لے چلو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اس کی قبر پہ گئے، اور حضرت امام بخاری اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب خاتون ہے جس کا دوبارہ قبر پہ کھڑے ہو کے سرکار نے خود جنازہ پڑھا۔
ایک دفعہ جنازہ ہو گیا، پھر حضور نے پڑھا، پھر مراقبے کی کیفیت میں سر جھکا کے بیٹھے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا تو چشمان مقدس سے آنسو جاری تھے، اور حضور فرما رہے تھے ابھی جبرائیل میرے پاس آیا اور اس نے کہا اے میرے حبیب ملال نہ کریں، دکھ نہ کریں، یہ وہ خاتون جو آپ کی مسجد کو صاف کرتی تھی، اللہ نے اس پہ یہ کرم کیا ہے کہ مہرہا کنز المسجد، کہ اللہ نے حشر کے میدان اور قیامت میں اسے حق کے مہر عطا فرمایا ہے، اور اس کا مہر کیا ہے کہ جتنا اس نے آپ کی مسجد کی صفائی کی ہے اللہ نے اسے تول کر جنت کے اتنے ہیرے اور جواہرات اسے عطا فرما دیے، اس کے جنت کے ہیرے دے دیے، جواہرات دے دیے، اور تول تول کے اللہ نے اس کو مہربانیاں فرمائی ہیں۔ تو آپ غم نہ کریں، آپ دکھ نہ کریں، جو آپ کی مسجد کا خیال رکھتی تھی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا خیال رکھا ہے اور اس کے اوپر مہربانی فرمائی۔ دوسری روایت جو قراءت قرآن اور ایک قاری کی شان ہے وہ میں عرض کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ہمارے ہاں قراءت 17 کہا جاتا ہے، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 17 قراءات ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کل قراءات 10 ہیں، تو جب انہیں ملا کے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں 17، یعنی متفق علیہ قراءتیں 7 ہیں اور 3 مزید اس میں شامل کریں تو وہ 10 بن جاتی۔ تو یہ جو قراءت 17 ہیں ان میں سے ایک امام کا نام حضرت شیخ حمزہ بن حبیب الزیات رحمت اللہ علیہ ہے، ان کا تعلق بغداد شریف سے تھا، اور یہ قرآن حکیم کے بہت بڑے قاری تھے، اور ان کے شاگرد کا نام حضرت امام کسائی ہے اور حضرت امام عاصم ہے جو ان کے شاگرد ہیں۔ تو شیخ حمزہ کے بارے میں طبقات القراء کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ان کے ایک شاگرد کا نام تھا حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے استاد کے پاس آئے جو ہر وقت قرآن پڑھاتے تھے، قرآن کی خدمت ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ تو جب سلیم اپنے استاد کے پاس آئے فوجد یمرغ خدیہ فی التراب، تو کہتے ہیں دیکھا کہ ان کے استاد زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے دونوں رخسار زمین کے اوپر رگڑ رہے ہیں، ادھر بھی مٹی لگی ہے، ماتھے پہ بھی مٹی لگی ہے، سر پہ بھی مٹی ہے، ایک عجیب وارفتگی کی کیفیت ان پہ طاری ہے۔ تو حضرت سلیم نے پوچھا اے استاد گرامی آپ کو کیا ہو گیا، آپ زمین پہ کیوں لیٹے ہیں، آپ کے چہرے پہ مٹی کیوں لگی ہے؟ تو رونے لگے، فرمایا انی رأیت فی المنام البارحہ، میں نے آج رات خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ حشر کا میدان سجا ہوا ہے، ساری انسانیت وہاں پہ حاضر ہے، میں بھی قیامت کی حشر کی صفوں میں کہیں چھپ کے کھڑا ہوں، اور اتنے میں ایک ندا آتی ہے این قراء المصاحف، کہ قرآن کے قاری کدھر ہیں، وہ نکل کے باہر آ جائیں۔ یہ خواب دیکھا کہ قرآن کے قاری کدھر ہیں، وہ باہر آ جائیں۔ تو کہتے ہیں میں ابھی نکلنے ہی لگا تھا کہ ساتھ ہی ایک آواز آئی این الذین عملوا بالقرآن، وہ باہر آ جائیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن پہ عمل کیا ہے، وہ باہر آ جائیں۔ کہتے ہیں فرجعت القہقری، میں پچھلے پاؤں پیچھے پلٹا کہ میں تو نہیں نکل سکتا، میں قرآن پڑھتا تو رہا لیکن عمل کی خیرات میرے دامن میں نہیں ہے، عمل کی دولت میرے پاؤں